یہ ایک بڑے عالم دین کا جنازہ ہے۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب سیلوڑی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ زندگی ایسی جیو کہ ہم جنازے میں ہنس رہے ہو اور لوگ رو رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو اطلاع دی جا رہی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے گجرات کا، اس کے استاد حدیث و تفسیر حضرت مولانا رشید احمد صاحب سیلوڑی، جو بہت باصلاحیت اور جید الاستعداد عالم دین تھے اور ماشاءاللہ علم و عمل کے پیکر تھے، بڑے عابد و زاہد تھے، قرآن کی بڑی زبردست تلاوت کرتے تھے اور بہت متقی اور پرہیزگار عالم اور گوشہ نشین تھے اور بہت اللہ والے تھے۔ ان کی بڑی خدمات تھی۔ آج وہ اس بیماری میں جس کو کورونا کہا جاتا ہے، عربی میں جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی ذات الجنب فہو شہید، جو نیمونیا کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو آج وہ 11 بجے والیہ کے پاس ایک گاؤں ہے چھوٹا سا سیلوڑی گاؤں، وہ آپ کا آبائی وطن ہے، وہیں 11 بجے ان کا جنازہ ہے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ عالم کی موت گویا عالم اور پوری دنیا کی موت ہے۔ مولانا کا بڑا فیض تھا، آپ کے شاگردان بے شمار تعداد میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیع برادران اسلام، امت مسلمہ، ابناء جامعہ اسلامیہ ڈھابیل کی خدمت میں بڑے دردمندانہ سوگوار انداز پر کچھ تعزیتی کلمات۔ آج 1 نومبر فجر کی نماز کے بعد پانامہ کے اندر بیٹھ کر حضرت مولانا رشید احمد سیلوڑی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں کچھ تعزیتی کلمات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ گزشتہ کل 31 اکتوبر کو ظہر کے بعد تقریباً ہمیں یہاں خبر پہنچی کہ حضرت مولانا جوار رحمت میں چلے گئے، تشریف لے گئے۔ پچھلے کئی دنوں سے ان کی بیماریوں کی حالات روزانہ ہی اتار چڑھاؤ کے ساتھ ملتے رہتے تھے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا جلدی وہ ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ مولانا کا پرنور چہرہ، ہنسمکھ چہرہ ہمیشہ اب یاد ہی بن کر رہ جائے گی دل و دماغ کے اندر۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو مولانا کی یاد میں بیان کر سکوں، صرف مسنون دعا پڑھ سکتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ تقریباً 45-40 سال کا عرصہ ہوگا۔ 78 کے اندر جب میرا دارالعلوم ماٹلی والا میں استاد بن کر تقرر ہوا، اس زمانے میں مولانا رشید احمد سیلوڑی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم ماٹلی والا کے ہونہار شاگردوں کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ بڑے خوش اخلاق اور ملنسار۔ میں عمر میں بہت چھوٹا تھا، 2-4 سال ہی ان سے بڑا رہا ہوں گا۔ عمر میری 65 سال، مولانا تقریباً 60 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئی، لیکن اسی وقت سے مولانا سے جو ذاتی تعلق، عقیدت اور محبت آئے دن بڑھتی ہی رہی۔ مولانا بھی بڑے مخلص، اس وقت سے جو ہم سے تعلق استوار ہوا، وہ ایسے کہ ہمارے پورے گھرانے کے ایک فرد کی طرح بن گئے تھے۔
ہمارے والد مرحوم سے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے عقیدت مندی سے ملتے تھے، اور ہمارے بہنوئی مولانا صالح صاحب غوریوی جو جامعۃ القراءت کفلتا کے کامیاب مدرس ہیں، بھائیوں جیسا ان سے تعلق تھا۔ بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں، ہزاروں خوبیاں تھیں مرنے والے میں، اللہ بخشے، کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ خاص کر کے حضرت مولانا کے روحانی فرزندگان جو دنیا بھر میں پھیلے ہیں اور مولانا سے فیض قصب فیض اٹھا کر خدمت جلیلہ کر رہے ہیں، وہ مولانا کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے۔ اس وقت میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ میں زیادہ دل کی بڑاس نکال سکوں اور بات کر سکوں۔ مولانا کے نسبی جو فرزندان، ان کے اولاد، اہل و عیال ہیں، ان سے کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین صبر جمیل نصیب عطا فرمائیں۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائیں۔ جامعہ ڈابھیل میں جو ان کا خلا پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل عطا فرمائیں، اور ان کے شاگردان باصفا جو دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، مولانا کے علوم و معارف کو پھیلانا کی اللہ تعالیٰ انہیں حسن توفیق نصیب عطا فرمائیں۔ یکے از غم غسار پاناما سے مفتی عبدالقادر بھٹئی، جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی بیٹا سلمان، ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى فلنصبر ولنحتسب۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا عبدالرشید سیروڑی صاحب نور اللہ مرقدہ وکثر اللہ امثالہ، وہ صرف آپ ہی کے استاذ نہیں تھے، حق یہ ہے کہ وہ بلا واسطہ اگر آپ کے استاذ تھے، فضلائے جامعہ کے استاذ تھے، وہیں بالواسطہ جلالین کی تحقیقات کے اعتبار سے میرے خیال سے وہ ہندوستان بھر کے مدارس کے طلباء کے استاذ تھے۔ ہمارے خود کے جامعہ میں ششم میں ان کی تصحیح کی ہوئی، تحشیہ کی ہوئی جلالین اکثر و بیشتر طلباء و اساتذہ کے پاس موجود ہے، ہم نے بھی اس کی تقطیع کروائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مولانا کی شخصیت بہت سے جواہر سے آراستہ پیراستہ مرصع تھی، بالخصوص استعداد سازی میں، پختگی استعداد میں، حل عبارات میں، متون اور فنون دونوں کی جامع شخصیت مولانا تھے۔ آج کل افراط و تفریط چل رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں فن مقصود ہے، کتاب مقصود نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کتاب مقصود ہے، فن مقصود نہیں۔ مولانا کی شخصیت کو میں ان کے دارالعلوم ماٹلی والا کے زمانے سے جانتا، پہچانتا، سمجھتا تھا۔ ملاقات کا شرف بھی اکا دکا نصیب ہوا ہے، لیکن غائبانہ دل سے ان کا عقیدت مند تھا۔ واقعی وہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے، اور تدریس بمعنی تدریس انہیں زیب دیتی تھی، اور وہ تدریس کو زیب دیتے تھے۔ میرا یہ جملہ قابل غور ہے، ضرور اس پر سوچئے کہ تدریس جس میں کتاب کو گھول کر پلانا، مصنف سے مربوط کرنا، فن کو سمجھانا، مقاصد شریعت کو سمجھانا اور مقاصد تالیف و مؤلف کو پلانا، اور پھر طلباء کی مربیانہ انداز میں ساخت و پرداخت کرنا، یہ مولانا اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جملہ تلامذہ کو جو دارالعلوم ماٹلی والا کے حوالے سے پیدا ہوئے، پھر جامعہ ڈابھیل کے حوالے سے، ان سب کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ ان کے مکتبۃ الارشاد کے توسط سے جو کچھ تحقیقات، ارشادات و ہدایات باہر آئی ہیں، آتی رہیں گی، ان کے ایک ایک حرف کو ان کی سیاہی اور ان کے قلم سے نکلے ہوئے کے قطرے کو
ان کے حق میں بحر مغفرت اور سمندر رحمت بنائے، ایسی دعا کرتا ہوں۔ آپ سب تلامذۂ مرحوم کو میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ کل صغیر فقد اباہ وکل کبیر فقد اخاہ، حق تعالی شانہ ہم سب کو تسلی دے، ڈھارس بندھائے، بالخصوص آپ سب حضرات کو۔ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، آپ کے جذبات کو میں سمجھ رہا ہوں، میں نے سن بھی لیا۔ واقعتاً ایک شاگرد کو اپنے استاد سے ایسی ہی محبت ہونی بھی چاہیے، اور برجستہ وہ آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ ہم سب یتیم ہونے کی حالت میں مدرسوں میں آتے ہیں۔ کون سا یتیم؟ انما الیتیم یتیم العلم والادب، اور یہ اساتذہ کرام ہم کو خود کفیل بنا دیتے ہیں علم و ادب کے باب میں۔ یہ واقعتاً ان کی وہ صفات ہوتی ہیں جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان کے ہمرہین منت ہر دم رہتے ہیں۔ میری تو عادت ہے کہ میں اپنے اساتذہ کرام کو اللہ کی ذات کے بعد اپنا مرجع سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سبب صفات ہیں، اور صفات ہی سے آدمی کو عروج و بلندی حاصل ہوتی ہے۔ مولانا ایک بے مثال مدرس تھے، اور مصنف الرجال تھے، اور گوناگوں صفات اور خصوصیات کے حامل تھے۔ اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں خصوصی جگہ نصیب فرمائے، اور وہ جس مرض کے شکار ہو کر گئے ہیں، شہادت کی سعادت سے اور اپنے حبیب کی شفاعت سے انہیں ہمکنار فرمائے۔ جامعہ ڈابھیل کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل نصیب فرمائے، اور اس کے خلا کو ملا سے بدل دے۔ یہی چند کلمات اس وقت تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مناسب ہو تو کسی وقت فون لگا لینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق مدنی، خادم حدیث، جامعہ کلکوہ۔ لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله